اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ترجمہ کرتے ہیں وا اور من کون، یرغبو انحراف کرنا، رغبت نہ رکھنا، پسند نہ کرنا۔ اس سے ملتے جلتے لفظ فوراً آپ کے ذہن میں آئیں گے رغبت اور راغب ہونا۔ رغبت کا لفظ عربی میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، راغبہ ان اور راغبہ الا۔ راغبہ الا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت رکھنا، میلان رکھنا، رجحان رکھنا، پسندیدگی ہونا۔ اور راغبہ ان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے متنفر ہونا، کسی چیز کو پسند نہ کرنا یا کسی چیز سے انحراف کرنا۔ یہاں پہ راغبہ ان ہے۔ تو بھلا کون ہوگا جو انحراف کرے گا، ناپسندیدگی رکھے گا، رغبت نہیں رکھے گا، پسند نہیں کرے گا، کس کو؟ ان سے ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، ملت یعنی دین، راستہ، مسلک، طریقہ۔ بھلا کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے، اس کے مسلک سے رغبت نہیں رکھے گا، یا بھلا کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے گا؟ الا سوائے، مگر، من جو صفحہ، صفحہ کا مطلب ہوتا ہے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو۔ صفحہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا نا، صفحہ کا مطلب ہوتا ہے نادان، جاہل، بے وقوف۔ تو صفحہ جس نے اپنے آپ کو نادانی میں، جہالت میں مبتلا کر لیا ہو۔ نفسہ، نفس، نفس اس کی اپنی جان، اپنا آپ، خود ہی، اومین اس کو، نفس، نفس ہو اس کے نفس کو، یعنی اپنے نفس کو، اپنی جان کو۔ تو بھلا ابراہیم کے مسلک سے کون انحراف کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا، یعنی سوائے اس شخص کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے علاوہ کون ابراہیم کے مسلک سے انحراف کر سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور لقد یقیناً، در حقیقت، ضرور، استفیناہ، استفا کا مطلب ہوتا ہے پسند کر لینا، چن لینا، منتخب، جیسے مصطفیٰ، پسندیدہ، منتخب، چنا ہوا۔ استفی پسند کر لیا، چن لیا۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، اومین اس کو، یعنی اس کو، یہاں ہو سے مراد ابراہیم، اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چن لیا، منتخب کر لیا، فی میں، دنیا، دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں بھی وہ ہمارے پسندیدہ چننے ہوئے منتخب لوگوں میں، اور آخرت میں اور انا بے شک ہو وہ، فی میں، آخرت میں، لامن الصالحین، لام ضرور، لازمی، من سے، صالحین، صالح کی جمع، صالحین لوگوں میں سے ہوگا یا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین لوگوں میں ہے، اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگوں میں۔ تو دنیا میں بھی اس کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے صالحین، برگزیدہ، چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہے، یعنی دنیا میں بھی ہم نے اس کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تو دنیا اور آخرت میں وہ ہمارا پسندیدہ اور اس کا شمار صالحین میں۔ تو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کا مسلک، ابراہیم کا مسلک زندگی، راستہ، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت کا امام قرار دیا۔ تو اس مسلک حیات سے صرف وہی شخص روگردانی کرے گا جس نے اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اور جس نے کبھی اپنے متعلق غور و فکر ہی نہ کیا ہو۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس جب، کالا کہا، لا لیے ہو اس کے لیے، یعنی جب اس سے اس کے رب نے کہا، رب، رب، اومین اس کا،
اس جب کالا کہا لہو اس سے، یعنی یہاں اس سے مراد کون ہے؟ ابراہیم. ابراہیم سے اسلم، اسلم تو مسلم ہو جا، مسلم ہو جا یعنی متی اور فرما بردار ہو جا، اطاعت گزار ہو جا، مسلم ہو جا. مسلم، مسلم کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دے، خدا کو ہی اپنا آقا، مالک اور معبود مان لے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکامات کے سامنے پوری طرح جھک جائے. یہ تھا مسلک ابراہیم، ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کا مسلک، کہ جب اس کے رب نے، اس کے پیدا کرنے والے نے، اس کے نشو و نما دینے والے پروردگار نے اس سے کہا کہ میری اطاعت اور بندگی اختیار کر لو، اسلم تو مسلم ہو جا، متی اور فرما بردار ہو جا، یعنی میرے آگے جھک جاؤ، میرے قوانین کی اطاعت کرو، میرے اطاعت و بندگی اختیار کرو. تو اس نے کیا کہا؟ کالا، اس نے کہا اسلم تو، اسلم متی ہو گیا، مسلم ہو گیا. تاپش تو کا مطلب ہوتا ہے میں. اسلم تو میں متی ہو گیا، میں مسلم ہو گیا، میں اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے لگا، میں متی اور فرما بردار ہو گیا. لے لیے رب، رب عالمین، عالم کی جمع رب العالمین کے آگے، تمام جہانوں کے رب کے آگے میں متی اور فرما بردار ہو گیا، میں تمام جہانوں کے رب کے آگے مسلم ہو گیا، یعنی میں نے اس کی اطاعت و بندگی اختیار کر لی. یعنی جب رب نے کہا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے، یعنی اس کے قوانین کے سامنے پوری طرح جھک گیا، اس کی پوری طرح اطاعت و بندگی خدا کی اختیار کی. اور یہی ہے وہ ملت ابراہیم، مسلک ابراہیم، جس کے لیے ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت و بندگی اختیار کی. جب خدا نے اسے کہا تو مسلم ہو جا، یعنی تو میرا مطیع و فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین، اپنے تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے پوری طرح جھک گیا ہوں. بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ترجمہ کرتے ہیں وا اور، وصّى وصیت سے، وصیت کی، وصیت کرنا، اور وصّى اس نے وصیت کی، بے ساتھ ہا اس کے، یعنی اسی بات کی، اسی چیز کی تاکید کی، اسی چیز کی وصیت کی. کس نے؟ ابراہیم نے. بنی بیٹوں، ہی مین اس کے، یہاں اس سے مراد ابراہیم، یعنی اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی کی. اور یعقوب نے بھی کی، یعنی اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی اسی بات کی وصیت اپنے اولاد کو کی، اپنے بیٹوں کو کی. یعقوب جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے جو پوتے تھے. اور یہاں یعقوب علیہ السلام کا نام خاص طور پہ اس لیے لیا گیا کہ یہودی ان کو اپنا جد امجد قرار دیتے ہیں. بنی اسرائیل انہی کی اولاد کہلاتی ہے، یعنی بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے. یعنی ابراہیم خود بھی اسی مسلک پر قائم رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پوری طرح مطیع اور فرما بردار، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی پر قائم رہنے کی تلقین کی. اور پھر یعقوب نے بھی اسی بات کی تلقین کی اپنی اولاد کو. اور کیا کہا؟ اس نے کہا یا بنی یا اے بنی یا بیٹو، اور یہاں چھوٹی یہ سے مراد میرے، جیسے بیتی میرا گھر، بنی یا میرے بیٹو، یا اے بنی یا میرے بیٹو. اس نے کہا اے میرے بیٹو، کس نے؟ یعقوب نے. یہاں پہ کہا نا ابراہیم نے اسی بات کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، یعنی اپنی اولاد کو، اور پھر یعقوب نے بھی اسی بات کی وصیت کی جب اس نے کہا، یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا اے بنی یا میرے بیٹو، انا بے شک اللہ نے
استفا چن لیا، منتخب کر لیا، لا لیے کم تمہارے لیے، دین اس دین کو، اس راستے کو، یعنی وہی جو مسلک ابراہیم ہے، یعنی مسلم. جب اللہ نے اسے کہا کہ تو مسلم ہو جا، تو متی اور فرما بردار ہو جا، تو یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس دین کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے. فا پس لا نہیں تموتن، دیکھیں موتن موت سے ہے نا، موت آئے، اور تے سے مراد تم، تموتن تمہیں موت آئے. فا پس لا نہیں تموتن تمہیں موت آئے، ٹھیک ہے نا. تموتن تمہیں موت آئے، اور چونکہ یہاں پہ اس میں لا ہے تو یہ فعل نہیں ہو گیا. فا پس لا نہیں تموتن تم مرنا یا تمہیں موت آئے، یعنی تم اس حال میں مت مرنا یا تمہیں اس حالت میں موت نہیں آنی چاہیے. الا ہاں مگر، سوائے، وا اور، انتم تم سے مراد تم، کہ تم مسلمون، مسلم کی جمع مسلمون، کہ تم سب مسلمان ہو، یعنی اللہ کے اطاعت اور فرما بردار، یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری زندگی بھر بھی اختیار کرو، اور تمہیں جب موت آئے تو بھی اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے پوری طرح مطیع اور فرما بردار تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی حالت میں تمہیں موت نہ آئے. تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم سب کے سب مسلمون ہو، اللہ تعالیٰ کے مکمل مطیع اور فرما بردار ہو. یعنی یعقوب نے کہا ہے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم رہنا، اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہنا. دین طریقے زندگی، نظام حیات، آئین، اللہ کا دیا ہوا آئین، نظام حیات، دین. تو یہی وہ نظام زندگی ہے. لکم الدین، اللہ نے اس نظام زندگی کو، اس دین کو، اس نظام حیات کو، اس نظام زندگی کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہذا تم نے اپنی تمام تر زندگی اسی دین یعنی اسی نظام زندگی کے مطابق بسر کرنی ہے. اور وہ نظام زندگی، وہ دین کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے آگے، اس کے احکامات کے آگے پوری طرح جھک جانا، اس کے پوری طرح مسلم ہو جانا، اس کے اطاعت اور فرما بردار ہو جانا، اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اسی کی اطاعت اور بندگی اختیار کرنا. تو یہی وہ نظام زندگی تھا جس کے مطابق ابراہیم نے بھی زندگی بسر کی، اور اس نے اسی بات کی وصیت اپنی اولاد کو کی، اور پھر یعقوب جو کہ ان کے پوتے تھے انہوں نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی اور کہا ہے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس نظام زندگی کو، اس دین کو یعنی دین اسلام کو، اس دین اسلام کو چن لیا، لہٰذا تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمون ہو، اللہ تعالیٰ کے پوری طرح مطیع اور فرما بردار ہو. تمہارے یعنی مرتے دم تک تم نے مسلم رہنا ہے، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ترجمہ کرتے ہیں، ام کیا، کن تھے اور تم کیا تم تھے، شہداء، شہید کی جمع شہداء، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہ، یعنی یہاں پہ اس سے مراد ہوگی حاضر ہونا، موجود ہونا. کیا تم موجود تھے، کیا تم حاضر تھے، از جب، حضرہ حاضری سے ہے نا، حاضر ہونا، آ جانا، ٹھیک ہے، جب آ گیا، حضرہ جب آ گیا، قریب آ گیا، یعقوب کے کیا چیز، موت. کیا تم اس وقت شہداء تھے یعنی موجود تھے، حاضر تھے جب یعقوب کے اوپر موت کا وقت آیا، یعنی جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت اس کے پاس موجود تھے؟ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ
کہہ رہے ہیں کہ کیا جب یعقوب کے اوپر موت کا وقت آیا یا اس کی موت کے وقت تم وہاں موجود تھے؟ اس وقت جب اس نے کہا کیا؟ جب کالا کہا لے بنی ہے، لے لیے بنی بیٹوں، ہی من اس کے، یعنی ہی سے مراد یہاں یعقوب، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا ماں کس کی، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے نا، ماں کا مطلب جو یہاں پہ سے مراد ہے کس کی، تعبدون، تے سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ عبادت سے ہے نا، تعبدون تم عبادت کرو گے، تعبدون ایک دم عبادت کا لفظ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تے سے مراد تم کس کی عبادت کرو گے، من سے بعد، اور چھوٹی یہ کا مطلب کیا ہے، میرے، جیسے بیتی میرا گھر، بنی یا میرے بیٹوں، ٹھیک ہے نا، بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یہاں ام کنتم شہداء سے مراد یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب نے مرتے وقت اپنی اولاد سے کیا کہا تھا؟ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی، کس کی محکومیت اختیار کرو گے؟ قالو، ان سب نے کہا، کالا ایک بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس نے کہا، اور اب یہ چونکہ بیٹے بول رہے ہیں نا، باقی بات کا جواب دے رہے ہیں تو یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کالا اس نے کہا، اور کالو ان سب نے کہا، واو الف جمع کے لیے، کالو ان سب نے کہا، نعبدو، نون سے مراد ہم، نحنو ہم کو کہتے ہیں نا، یہاں اس کی علامت نون ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہم، عابدو عبادت کرنا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا کامن تیرا تمہارا، اور الہ اللہ، معبود خدائے بزرگ و برتر، نہ ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی، یعنی اس معبود کی جس کی تو عبادت کرتا ہے، اس اللہ کی، اس خدا کی، اور الہ یعنی دیکھیں الہ کا تیرے معبود کی، تیرے اللہ کی، الہ اور الہ معبود اللہ خدا، آبائک آبا و اجداد سے، باپ دادا، ٹھیک ہے، آبا و اجداد یعنی باپ دادا، کامن تمہارے آبا و اجداد کی، باپ دادا کی، جو کون تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، الہم واحدم، الہن معبود، واحد ایک ہی، یعنی اس معبود کی جو کہ صرف واحد ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ ابراہیم توحید پرست تھے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک ہی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے آگے جھکتے تھے، اور اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ تو اس الہ کی، اس معبود کی، اس پروردگار کی، جو کہ الہم واحد، جو کہ ایک ہی ہے، ایک ہی واحد معبود ہے، یعنی ایک اللہ کی، مراد یہ کہ ایک اللہ کی، ایک خدا کی، اور نحنو ہم، لا لیے ہو اسی کے لیے، مسلمون مسلم ہیں، مسلم کی جمع مطلب متی اور فرما بردار ہیں، اسی کے حکم، اس کے قوانین، اسی کے احکامات کے آگے جھکنے والے۔ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اس معبود کی جو واحد ہے، الہم واحد ہے، واحد ایک اکیلا، الہم واحد ونحن لہ مسلمون، اور نحن ہم لہو اسی کے مسلمون مسلم ہیں، اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ یعنی بیٹوں نے کہا کہ اس اللہ کے، اس خدا کے قوانین کی جو تیرا بھی خدا ہے، تیرے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی خدا، اور وہ خدا، وہ اللہ، وہ معبود، وہ خدائے بزرگ و برتر جس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار، کسی کا اختیار نہیں، ہم اس اللہ کے آگے، اس کے قوانین کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے پوری طرح سربسجود رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ترجمہ کرتے ہیں، تلکا یہ، ذالکا اور تلکا ان کا مطلب ہوتا ہے یہ، امت گروہ،
یہ ایک امت تھی، لوگوں کی ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، قد جو کہ خلط گزر گئی، خلط گزر چکی. یہ لوگوں کی ایک جماعت، ایک امت، ایک گروہ تھا جو کہ گزر گیا. لا لیے ہے اس کے لیے، اب یہاں ہاں سے اس کا مطلب اس سے، اور یہاں ہاں سے مراد وہ امت ہے. اس امت کے لیے یعنی یہ جو امت گزر چکی ان کے لیے تھا ماں جو کچھ کسبت کمایا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے وہ انہی کے تھے. عربی میں یعنی قرآن میں کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے. ہم جس چیز کو عمل کہتے ہیں قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے، کیونکہ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، جس کا نتیجہ خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا. تو پھر وہ جو نتیجہ ہوگا وہ ہی ہماری کمائی ہے. تو قرآن کی نگاہ میں اس نتیجے کی بہت اہمیت ہے، اس لیے قرآن میں اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فعل کے الفاظ کی بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یعنی انہوں نے جو کچھ کمایا، یعنی انہوں نے زندگی بھر جو اعمال کیے ان کے جو نتائج تھے وہ خود بھگتیں گے. یعنی جو اعمال انہوں نے کیے اس کے اچھے اور برے نتائج انہی کے لیے ہیں. یعنی اگر انہوں نے اچھا کمایا، مراد یہ کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے تو اس کے اچھے نتائج دنیا میں بھی ان کے لیے تھے اور آخرت میں بھی اس کا ان اچھے اعمال کا بدلہ وہ پائیں گے. اور اگر ان کے اعمال یعنی اس کے برخلاف ہوں تو اس کا بھی نتیجہ وہ خود ہی پائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ اس کو کسب یعنی کمائی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا. انہوں نے جو کمائی کی وہ انہی کے لیے تھی. وا اور لا لیے کم تمہارے لیے، ماں جو کچھ کسب کماؤ گے تم اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. یعنی جو انہوں نے اپنے اعمال کیے ان کے نتائج انہی کے لیے، اور جو تم اعمال کرو گے ان کے نتائج تمہارے ہوں گے. یعنی ان نتائج کے مطابق بدلہ، اس کسب کے مطابق، ان اعمال کے مطابق بدلہ یا نتائج ان کو ملیں گے، اور جو تم اعمال کرو گے، جو تم کسب کرو گے، جو تم کمائی کرو گے، تمہارے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق نتیجہ یا بدلہ تمہیں ملے گا. یعنی تلک امۃ قد خلت، یہ کچھ لوگ تھے، یہ امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ان کے نتائج ان کے لیے، اور جو تم اعمال کرو گے ان کے نتائج تمہارے لیے. وا اور لا نہیں، تسألون سوال کرنے سے ہے نا، تے سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ سوال، ٹھیک ہے، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. وا اور لا نہیں، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، مطلب تم ذمہ دار نہیں ہوگے. ام سے ما جو کچھ، اس بارے میں، یعنی اس چیز کے بارے میں تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. کانو تھے یا ملون، یہ سے مراد وہ لوگ، واؤن جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، عمل، اعمال کرتے تھے، جو کام کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جو عمل کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، ان کے بارے میں ولا تسألون، تم سے پرسش نہیں ہوگی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے تھے. ان کے یعنی انہوں نے جو کچھ کام کیے، انہوں نے جو کسب کیے، ان کے تم ذمہ دار نہیں، ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کے اعمال کیسے تھے. تلک امۃ قد خلت، یعنی مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ یہ ان یہودیوں کے اسلاف تھے جن میں سے ہر ایک نے قانون خداوندی کے مطابق اپنی عمر بسر کی، اور اب یہ ان کے برخلاف یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ محض ان کی اولاد ہونے کی بنا پر ان تمام زندگی کی، دنیا اور آخرت کی ان تمام کامیابیوں سے بہرہ یاب ہو جائیں گے جو ان کے بزرگوں کو ان کے اعمال کی بدولت ملی تھی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جتنے یہ ذکر ہوا ہے نا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں جو بلندی اور سربلندی اور سرفرازی حاصل ہوئی وہ ان کے اعمال کے نتیجے میں تھی. اب یہ یہودی یہ سمجھے بیٹھے ہیں
کہ یہ صرف ان کی اولاد ہونے کی بنا پر وہ تمام کامیابیاں دنیا اور آخرت کی حاصل کر لیں گے جو ان کے بزرگوں کو ان کے کردار ان کے اعمال کی بدولت ملی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ اعمال کے نتائج اپنے اپنے ہوتے ہیں، اس میں وراثت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ثمرات اور برکات ان کے حصے میں آئے، اور جو کچھ تم کرو گے اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے اسلاف کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کس قسم کے تھے، اس چیز کے تم ذمہ دار نہیں ہوگے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ کرتے ہیں وا کالو، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کونو، کونو تم ہو جاؤ، فعل امر ہے، کونو واو الف جمع کے لیے، کونو تم سب ہو جاؤ، ہودن، ہودن سے مراد ہوتا ہے یہودی، ہودین پیچھے آپ پڑھ کے آئے نا، ہودن یہودی، او یا نصارہ، نصارہ یعنی نصرانی عیسائی، نصارہ سے مراد قرآن پاک میں عیسائیوں کے لیے نصارہ کا لفظ آیا ہے، نصارہ نصرانی عیسائی۔ تہتدو ہدایت سے ہے نا، تے سے مراد تم، واو الف جمع کے لیے، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یا تو ہودن یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ یا نصرانی یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سب سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت کی راہ اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ تم یہودیوں یا عیسائیوں کا مسلک اختیار کرو۔ کل تم کہہ دو، بلکہ در حقیقت ملت ابراہیم، ابراہیم ملت ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا راستہ، ابراہیم کا مسلک کیا تھا؟ حنیفاً، سب کچھ چھوڑ کر ایک ہی طرف یکسو ہو جانا۔ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر طرف کو چھوڑ کر صرف ایک ہی طرف اپنا رخ کر لینا، یعنی ایک پروردگار کی طرف اپنا رخ کر لینا، ہر ایک کی طرف سے رخ موڑ کے صرف ایک ہی اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا، اسی کے مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ تو کہہ دو، تم کہہ دو، بلکہ یعنی در حقیقت ملت ابراہیم کا راستہ، ابراہیم کا طریقہ تو حنیفہ تھا، ہر طرف کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کے لیے، خالص توحید۔ یعنی ان سے کہو کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ حنیفہ، سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جانا، ایک رخ کی طرف، اور وہ رخ یعنی اللہ کی طرف، صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے آگے، اس کے قوانین کے آگے جھکنا، اسی کی اطاعت و بندگی اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وا، اور یہ دیکھیں آگے کہا جا رہا ہے وا اور ما نہیں، کانا تھا یعنی ابراہیم، وہ نہیں تھا من سے مشرکین، مشرک کی جمع مشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، یعنی اس شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور یہی جو لوگ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم جو تھا وہ صرف اپنے ایک رب کے لیے یکسو تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت کی راہ اس صورت میں مل سکتی ہے کہ تم یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لو، تو ان سے کہو کہ در حقیقت ابراہیم کا مسلک تو ایک خداوند کے حضور جھکنا تھا، تو تم مسلک ابراہیمی کی طرف دعوت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ عیسائی۔ قرآن پاک میں یہ ذکر آیا ہے، یہ آیات ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، وہ خالص خدا بندی کا اطاعت و فرما بردار تھا، اور اس میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتا تھا۔ اور جبکہ اس کے برعکس تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، جو خدا کے احکامات ہیں ان میں انسانوں کی خود ساختہ احکامات کو بھی شامل کر رکھا ہے، اور تم لوگ شرک کرتے ہو۔
جبکہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، یعنی ابراہیم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم اور قواعد کے ساتھ 3ری-4 صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی تھی، اور عیسائیت بھی جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئے تھے۔ اور خود یہودی اور عیسائی ان کی جو اپنی مقدس کتابیں ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، کسی کی اور کی بندگی اور اطاعت نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور اب موجودہ یہودیت اور عیسائیت دونوں اس راہ راست سے انحراف کر چکی ہیں، اس راہ راست سے جس پر ابراہیم چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ تاکہ تم راہ راست پاؤ، تو کہہ دو کہ بلکہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ابراہیم کا طریقہ، اور جو کہ صرف ایک اللہ کی طرف تھا، یعنی جو کہ خالص توحید تھا، جو کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنے والا تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ کرتے ہیں، قولو تم سب کہہ دو، قولو تم سب کہہ دو، یعنی مراد اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تم سب مسلمان یہ بات کہہ دو۔ یعنی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہودیت یا عیسائیت اختیار کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تو تم اس کے جواب میں یہ کہو، مسلمانوں تم کہہ دو آمنا، آمنا ایمان لائے، نامین ہم سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ایک اللہ پر، اور ما جو کچھ انزلہ فعل مجہول ہے، نازل کیا گیا، فعل مجہول کی پہچان ہوتی ہے الف کے اوپر پیش، انزلہ نازل کرنا سے نا، انزلہ جو نازل کیا گیا، الینا الا طرف، نامین ہماری طرف، اور ما جو کچھ، یہاں ہماری طرف سے مراد یعنی ہمارے آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا تھا، الہ کی طرف، کس کے اوپر؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد پر، اسباط کا سے مراد ہوتا ہے ان کی اولاد، اور اور ما جو کچھ اوتیا دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، عطا کر دیا گیا تھا، یہ الف کے اوپر پیش ہے، یہ بھی فعل مجہول ہے، دے دیا گیا تھا، جو دیا گیا تھا کس کو؟ موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور ما جو کچھ اوتیا دیا گیا تھا، نبیون، نبی کی جمع نبیون، نبیوں کو، من سے ربہم، رب ہم ان کے رب، یعنی ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان نبیوں کے رب کی طرف سے، مطلب اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو کچھ ان تمام نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم کہو کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو کچھ ہمارے طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط ان کی اولاد پر، اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو کچھ ان تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا، یعنی ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نہیں فرق کرنا، تفریق کرنا، اور نون سے مراد ہم نفرق کو ہم تفریق کرتے، اور لا کا مطلب نہیں نفرق کو تفریق کرتے ہم، نا کا مطلب ہم، لا نفرق کو ہم تفریق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، بین کہتے ہیں درمیان، عہد واحد ایک، ٹھیک ہے، من سے ہم ان کے، یعنی ان کے درمیان ہم ذرا بھی فرق نہیں کرتے، من سے ہم ان میں سے، یعنی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم،
ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، وا اور نحنو ہم، لا لیے ہو اسی کے لیے. اب یہاں ہو سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رب، یعنی اسی رب کے لیے جس رب نے نبیوں کو بھیجا تھا، اسی رب کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلمون. مسلم کی جمع مسلم، اسی کے ہم مسلمان ہیں، مطلب ہم اسی رب کے مطیع اور فرما بردار ہیں جس نے ان سب نبیوں کو بھیجا. یعنی یہ تمام نبی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، یہ سب کے سب ایک توحید کا درس دینے والے تھے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. تو تم کہو کہ ہم اس ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے، اور اس ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اس اللہ نے جس نے ان تمام نبیوں کو اپنی کتابیں دے کے مبعوث فرمایا تھا. تو ہم اسی ایک اللہ پر اور اس کی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ضابطۂ حیات پر ایمان رکھتے ہیں، اس ضابطۂ حیات پر جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری طرف بھیجا. اور یہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہی ضابطۂ حیات ہے جو اس سے پہلے تمام نبیوں کو دیا گیا تھا. یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور دیگر بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے، دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی طرف نازل ہوا. موسیٰ، عیسیٰ اور جتنے بھی نبی آئے ان سب کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا. وہ سب اپنے رب کی طرف سے ہی مبعوث کیے گئے تھے. اور ہم اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان سب کو خدا کی طرف سے ہی یہ سارے احکامات ملے تھے، وہ سب خدا کے ہی مبعوث کیے ہوئے تھے. اور موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء ہم سب کو ایک ہی سلسلہ کے نبی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سب توحید کی طرف بلانے والے تھے. وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. اس لیے ہم ان کے درمیان لا نفرق بین احد منہم، اس لیے ہم ان تمام نبیوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اسی ایک رب کے ہم مسلم ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ کرتے ہیں. پس ان اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں، یعنی وہ لوگ بھی ایمان لے ہیں، پس پھر اگر وہ لوگ بھی ایمان لے ہیں، بے سے مثل اس جیسا، ٹھیک ہے، اسی جیسا، اسی طرح کا، ماں جیسا کہ جو آمن تم ایمان لائے، یعنی پھر اگر وہ لوگ بھی اس طرح کا ایمان لے ہیں جس طرح کا تم لائے ہو، بے ساتھ یا سے ہی اس پر، یعنی جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، جس طرح کا ایمان تم رکھتے ہو، اگر پھر وہ لوگ بھی اس طرح کا بے مثل اس طرح کا ایمان لے آئیں تو پس قد اہتدو ہدایت سے ہے نا، تو وہ بھی رائے راست پر آ جائیں گے، یعنی وہ ہدایت پا جائیں گے. بس اگر پھر وہ بھی تمہاری طرح جس طرح کا ایمان تم رکھتے ہو، یا جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو اس پر وہ بھی ایمان لے آئیں، تو پھر وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، وہ بھی راہ ہدایت حاصل کر لیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے. یعنی اس طرح کا ایمان وہ لے آئیں جس طرح کا تم لائے ہو، تو پھر وہ ہدایت پر ہیں. اور ان اگر تولو روگردانی کر لیں، منہ پھیر لیں، انحراف کر لیں، پس انما تو پس ہم وہ لوگ فی میں شقاق کہتے ہیں نا، مخالفت، دوری، ہٹ درمی، تو پھر وہ مخالفت میں ہیں، دور کی راہ پر ہیں، ہٹ درمی میں ہیں. تو پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، ان تولو، پھر اگر وہ اس بات سے انحراف کر لیں، اس بات سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے، وہ کھلی مخالفت میں ہیں. ہم فی شقاق، وہ مخالفت میں، یعنی وہ پھر ہٹ درمی کی راہ پر ہیں، وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے. پس فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہم سے مراد ان کے، اور پس یکفی کا، اور کا سے مراد، یہاں دیکھیں کا سے مراد تم، یکفی کفایت کرنے کے لیے، کافی ہے،
کفایت کرنے والا ہے، ان کے مقابلے میں تمہاری کفایت کرنے والا ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے نا. فا پس سیکفی کافی ہے، کافی ہے، اور کامین تمہارے لیے کافی ہے، ہم ان کے مقابلے میں، یعنی ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے. فسیکفی کا ہم ان لوگوں کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے، کون؟ اللہ. یعنی ان لوگوں کے مقابلے کے لیے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. وا اور ہوا وہ، یعنی یہاں ہوا سے مراد اللہ، سمیع سماعت سے سننے والا، سامع سننے والا ہے، علیم علم سے اور جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہٰذا اطمینان رکھو، فسیکفیکہم اللہ، اطمینان رکھو کہ ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لیے اللہ ہی کافی ہے. فسیکفیکہم اللہ، ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اگر یہ لوگ بھی اس طرح سے ایمان لے آئیں، یعنی اس دین پر، اس ضابطۂ حیات پر ایمان لے آئیں جس طرح کا ایمان تم لائے ہو، تو اس وقت یہ پھر اللہ کے متعین کردہ صحیح راستے پر ہوں گے، یعنی یہ ہدایت پا جائیں گے. اور اگر یہ اس سے انحراف کریں گے، اعراض برتیں گے، روگردانی کریں گے، تو پھر یہ اس راستے سے ہٹ جائیں گے جس راستے پر تمام انبیاء چلتے رہے. اور اگر انہوں نے اس راستے کو اختیار نہ کیا تو اپنی ضد پر قائم رہے، تو اس طرح ان کی مخالفت بدستور باقی رہے گی. لیکن تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان لوگ کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. کیونکہ تم جس دین یا جس نظام کی اطاعت کرتے ہو، جس میں تم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے قوانین، اس کے احکامات کے آگے سپرد کر دیا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اسی کی اطاعت و بندگی کرتے ہو. اگر تم اسی کی اطاعت کرتے ہو تو پھر اس نظام میں، اس دین میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی ہر ضرر رسانی سے محفوظ کر لے، کیونکہ یہ اس خدا کا، اس اللہ کا دیا ہوا نظام ہے جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو پھر ان لوگوں کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. صبغت کہتے ہیں رنگ. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، مراد یہ کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. وا اور من، کون یا جو، احسن اچھا ہے، احسن اچھے سے، اچھا ہے، من سے اللہ سے، صبغتاً رنگ، یعنی اور اللہ کے رنگ سے بھلا کس کا رنگ اچھا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، مراد یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. وا اور من کیا ہوگا، کون ہوگا، احسن اچھا، من سے اللہ سے، صبغتاً رنگ، یہ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ بھلا کس کا ہوگا. اللہ کا رنگ اختیار کرو اور بھلا اللہ کے رنگ سے بھی اچھا، بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، اس لیے تم اللہ کا رنگ اختیار کرو. عیسائیت سے پہلے، یعنی مسیحیت کے ظہور سے پہلے، یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے وہ غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ اس کے تمام گناہ پچھلے دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا. یہی چیز بعد میں عیسائیوں نے بھی اختیار کی، اور اس کا وہ اصطلاحی نام ان کے ہاں استباغ تھا، جسے وہ بپتسمہ دینا کہتے تھے. اور یہ استباغ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کے مطلب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس رسمی رنگ میں کیا رکھا ہے، اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے. تو تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا. اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا، بلکہ اس کی بندگی اختیار کرنے سے چڑھتا ہے، خالص اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے چڑھتا ہے. تو تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا. یعنی ان سے کہو کہ نجات اور سعادت رنگ چھڑکنے سے، یعنی بپتسمہ دینے سے یا استباغ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یک رنگ اور آہنگ ہونے سے حاصل ہوتی ہے. اور اس رنگ سے زیادہ حسین رنگ بھلا کون سا ہو سکتا ہے.
تو ان سے کہو کہ ہم نے اپنے لیے یہی رنگ تجویز کیا، یعنی کون سا رنگ؟ صبغت اللہ کا رنگ، یعنی مراد یہ کہ ہم نے خالص قانون خداوندی کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور اس کے سوا ہم کسی کی محکومیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، یعنی اس کے سوا ہم کسی کی محکومیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ وا اور نحنو ہم لا لیے ہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنا، ٹھیک ہے، وانون جمع کے لیے عابدون، عابد ہوتا ہے عبادت، ایک عبادت کرنے والا، اور عابد کی جمع ہوتی عابدون، ہم سب عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، عابد ہم سب اس کی اطاعت و بندگی اختیار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم اس کے سوا کسی کی محکومیت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہی ہے صبغت اللہ کا رنگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے قوانین کی پوری طرح پابندی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہو اتحاجوننا، کیا تحاجون تے سے مراد تم، حاجہ سے جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، تو حاجونا تم حجت بازی کرتے ہو، جھگڑتے ہو، نامین ہمارے ساتھ، تو کل کہو اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، جھگڑتے ہو، فی اللہ فی میں اللہ، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں، اور ہوا وہی ہے، ربنا رب پالنے والا، نامین ہمارا، اور رب کم تمہارا، تم سب کا، تو کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب بھی ہے۔ اور لنا، لا سے مراد لیے، نامین ہمارے لیے، اور ہمارے لیے ہیں اعمالنا، عمل کی جمع اعمال، نامین ہمارے اعمال، یعنی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور لا لیے، کم تمہارے لیے ہیں، اعمالکم عمل کی جمع اعمال، کم مین تم سب کے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی ہم اپنے اعمال کی ذمہ داری ہمارے اوپر اور تمہارے اعمال کی ذمہ داری تمہارے اوپر۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور نحنو کا مطلب ہے ہم، لا لیے، ہو اسی کے لیے، یہاں ہو سے مراد رب اللہ تعالیٰ، مخلصون خالص سے مخلص اور مخلص کی جمع مخلصون ہیں، یعنی مخلص ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، مطلب ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، خالص طریقے سے ہم اللہ ہی کی بندگی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، مخلصون ہم اپنی بندگی کو خالص اللہ ہی کے لیے کر چکے ہیں، یعنی ہم ایک اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی بندگی، کسی کی اطاعت نہیں کرتے، مطلب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یعنی تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تو مراد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی سے خدا کو مانتے ہیں تو پھر تم ہمیں خدا پر ایمان لانے کی دعوت کیوں دیتے ہو، تو ان سے کہو کہ ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے خدا کے ماننے میں، یعنی اللہ کو ایک ماننے میں، اور تمہارے ماننے میں کیا فرق ہے۔ تم اس رب اللہ کو مانتے ہو، اس خدا کو مانتے ہو جس کی رحمت صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے، اور ہم اس خدا کو، اس اللہ کو مانتے ہیں جس کی رحمت تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ تم اس خدا کو مانتے ہو کہ جو کسی انسان کی، جیسے مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، کسی انسان کی جان کا کفارہ لے کر دوسروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے قانون مکافات کے مطابق ہر ایک کو اس کے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اس میں نہ کسی کی سفارش کام دیتی ہے، نہ کفارے اور فدیے کا سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب تم نے سمجھا کہ تمہارے اور ہمارے خدا کو ماننے میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم
اس بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، جلد بازی کرتے ہو، تو تمہاری مرضی ہم سے اور تمہارے جیسے اور لوگوں سے قطع نظر کر کے ہم خالصتاً خدائے رب العالمین کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اسی کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی بندگی کو اپنے رب کے لیے مخصوص کرتے ہیں، ہم اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر چکے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کرتے ہیں، ام کیا، تقولون تے سے مراد تم، قولون تم سب کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم اور اسماعیل و اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط، اسباط اولاد یعنی یعقوب کی اولاد جو ان کی نسل ہے، اور ان کی اولاد یعنی اولاد یعقوب، کانو تھے، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی۔ تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد یہ سب لوگ یہودی یا نصرانی تھے، یعنی یہودی یا عیسائی تھے، یعنی اے بنی اسرائیل تم لوگ کا کہنا ہے، یعنی تم لوگ کا اس طرح کا کہنا ہے کہ تمہارے بیان کے مطابق، یا تم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے یعقوب کی اولاد یہ سب یہودی یا عیسائی تھے۔ کل تو تم کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا انتم تم سب عالم و علم سے علم رکھتے ہو، جانتے ہو، ام اللہ کیا اللہ یعنی کہہ دو کہ کیا تم لوگ زیادہ علم رکھتے ہو، ام اللہ یا اللہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہارا علم زیادہ ہے، اس حقیقت یعنی حقیقت کا علم اللہ کو زیادہ ہے یا تمہیں؟ کل انتم عالم ام اللہ، تو کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ۔ ومن ازلم، اور من کون، ازلم ظلم سے ہے، ظالم، ازلم بڑا ظالم ہوگا، من سے، من جو، اس شخص سے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، کتما کا مطلب ہے چھپا لینا، جو چھپا لے، شہادت گواہی، سچی بات، شہادت کو، گواہی کو چھپا لے، اندہ پاس ہو، اس کے پاس، من اللہ، من سے اللہ کے پاس، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس موجود، جو اس کے پاس یعنی اس کے پاس اللہ کی جانب سے شہادت موجود ہے، اس کو وہ چھپا لے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آ چکی ہو، شہادت آگے ہو چکی ہو، اور پھر اس کے باوجود وہ اس کو چھپا لے، تو بھلا ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، کتما جو چھپا لے، شہادتاً اس شہادت کو، اس گواہی کو، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ کی طرف سے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی موجود ہو، ایک گواہی آ چکی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ اور وماللہ ما نہیں، اللہ ہے، بغافل غافل سے، غافل اللہ غافل نہیں ہے، ما اس چیز سے جو تعملون عمل سے ہے، عمل کرنا، تے سے مراد تم، وانون جمع کے لیے، تعملون تم اعمال کرتے ہو، یعنی تم جو اعمال کرتے ہو ان سے اللہ غافل نہیں، مطلب بے خبر نہیں، غافل ہونا بے خبر ہونا۔ وما اللہ اور ما نہیں ہے اللہ بغافل غافل بے خبر، اما ان چیز سے، تعملون جو اعمال کرتے ہو تم، تعملون تم اعمال کرتے، یعنی تم جو اعمال کرتے ہو ان سے اللہ غافل نہیں، اللہ بے خبر نہیں، یعنی اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قدر وضاحت کے بعد بھی اگر یہ لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا اصرار ہے یا ان کا یہ ماننا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو ان سے کہو کہ ہم تو جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے عطا شدہ علم یعنی وحی کے علم کی بنا پر کہتے ہیں، لہٰذا بتاؤ کہ حقیقت کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، حقیقت کا علم تمہیں زیادہ ہو سکتا ہے یا خدا کو، تو حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو اور پھر دانستہ غلط بیانی کرتے ہو، تو سوچو
جو شخص حقیقت کو جانتا ہو اور اس کو جاننے کے باوجود اس پر پردہ ڈالے، اس حقیقت کو جو کہ اسے خدا کی طرف سے ملی ہو، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن تم ہم سے تو یہ باتیں چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم یعنی اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تم لوگوں سے تو یہ باتیں چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ یعنی یہ لوگ خود اس حقیقت سے واقف تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اسی قسم کے عقائد کا شکار تھے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تِلْکَ یہ امت گروہ جماعت قد خلت گزر گیا، جس طرح پچھلی آیات میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ یہ لوگوں کا ایک گروہ تھا، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لا لیے ہے اس کے لیے، یعنی اس امت کے لیے، اس گروہ کے لیے، ماں جو کچھ کسب کیا، کمائی کی، وا اور لا لیے کم تمہارے لیے، ماں جو کچھ کسب کمائی تم کرو گے۔ یعنی یہ امت تھی، یہ لوگوں کا ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو کچھ کسب کیا، جو کمایا ان کے لیے، اور جو تم کسب کرو گے، کماؤ گے، وہ لکم تمہارے لیے۔ یعنی وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار تھے اور تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار، یعنی انہوں نے جو کسب کیا اس کے نتائج ان کے لیے، اور جو تم کسب کرو گے، کسب سے مراد اعمال کرو گے، ان کے نتائج کے ذمہ دار تم ہو۔ وا اور لا نہیں، تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، پرسش ہوگی، اما اس کے بارے میں، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے، یعملون عمل سے، ٹھیک ہے، یہ سے مراد وہ وانون جمع لی، یعملون وہ عمل کرتے تھے، یعنی وہ اعمال کرتے، جو اعمال وہ کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پرسش نہیں ہوگی، مطلب ان کے اعمال کے تم جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی یہ امت تھی، یہ کچھ لوگ تھے، لوگوں کا ایک گروہ تھا جو گزر چکے، ان کی کمائی، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، اور تمہاری کمائی یعنی تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یعنی تمہارے اسلاف جیسے بھی تھے، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے اسلاف کس روش پر چلتے تھے اور کیسے کام کرتے تھے، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ یہ ہے دین کی اصل، جس میں کسی جھگڑے